اللہ کہنے لگ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بہت بڑی آپ کی شان ہے۔ آپ کا نسب جو ہے نا، آج میں ایک نسب رکھتا ہوں، یعنی میرا باپ، میرا دادا، میرا فلاں، میرا آگے جتنے بھی ہمارے پیڑھیاں چلتی ہیں، ہم کہتے ہیں اس پہ پھر ہمیں تحدیث نعمت کے طور پہ ذہن میں بات بھی آ جاتی ہے کہ ہاں یار میرا باپ، میرا دادا وہ فلاں تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ یہ فلاں سے تعلق رکھتا تھا، یا وہ ایک آدمی تھا۔ قربان نہ جاؤں ابو بکر کے سلسلہ نسب پہ کہ 7ویں پشت میں ابو بکر کا نسب جو ہے وہ سرکار دو عالم سے جا ملتا ہے۔ کتنے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں۔ معجم کبیر کو پڑھے نا تو وہ لکھتے ہیں کہ 7ویں پشت میں حضرت ابو بکر کا جو سلسلہ نسب ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نام ویسے ابو بکر نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ان کی کنیت ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بولیے گا ذرا تاکہ یاد ہو جائے، نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، عام سی بات ہے، سادی سی۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ان کے والد کا نام عثمان۔ ایک تو وہ حضرت عثمان غنی ہیں، وہ تو خلیفہ گزرے ہیں نا، لیکن حضرت ابو بکر کا نام، ان کے والد کا نام ابو قحافہ بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو نام تھا نا وہ عثمان تھا، ابو بکر بن عثمان، تو عبداللہ بن عثمان۔ ابو بکر تو ان کی کنیت تھی۔ ابو بکر کہتے ہیں، اس کے کئی معانی اہل لغت نے لکھا ہے، گرامر کے حوالے سے عربی کی اگر بات کریں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت کہ جس طرح آج ہم سمجھیں نا کہ کوئی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑی گاڑیاں جس طرح کمپیوٹرائزڈ آج آ گئی ہیں، اور ان کا کوئی بڑا میکینک ہو تو ہم اس کو بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ اس وقت کی جو قیمتی سواری تھی نا وہ اونٹ تھا، وہ اونٹ تھا۔ اور ابو بکر کہتے ہیں اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو، جو اونٹوں کی باتوں کو سمجھتا ہو، اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ جو قیمتی سواری تھی نا ان کی جو سب سے زیادہ بات کو سمجھنے والے اونٹوں کو تھے وہ ابو بکر تھے۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی باتوں کو سمجھنے والا، اور بھی اس کے کئی معنی ہیں، خیر اس طرف ہم نہیں جاتے۔ خیر ان کی یہ کنیت ہے ابو بکر، نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اور پھر اگر القابات کی بات کریں، کئی لقب ہیں آپ کے، لیکن جو مشہور ہوا ہے نا وہ 2 لقب آپ کے مشہور ہوئے ہیں، ایک عتیق اور ایک صدیق۔ پھر ان 2 میں سے زیادہ جو مشہور ہے وہ صدیق ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق کا لقب۔ آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے، عتیق، عین تے یہ اور قاف نقطوں والے کے ساتھ عتیق۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے جو جہنم کی آگ سے دور ہو، جس طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کو کہ انت عتیق من النار، اے ابو بکر اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پھر صحابہ بھی کہنے لگے، عتیق بھی آپ کو کہتے تھے، جس طرح مائی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کتنے خوبصورت رشتے ہیں آپس میں، اور کتنی خوبصورت باتیں۔ آج لوگ آپ کو اس طرف سے نا توجہ ہٹاتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے فتنے آ رہے ہیں آج کل۔ کچھ دنوں سے تو خصوصی طور پہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف، یا یہ کہہ لیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت بڑی باتیں آتی ہیں، ہمیں اپنے عقیدے بے گرفت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضرت سید عائشہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور زوجہ محترمہ کس کی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ہم گھر میں بیٹھے تھے۔ معجم اوسط کی یہ روایت ہے، حدیث کی اگر بات کریں نمبر کی تو یہ 9384 پہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرماتے، اچانک میرے والد محترم آئے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے۔ میں بات آپ کو کرنے لگا تھا کہ ابو بکر ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان، عبداللہ، اور ان کے لقب کیا ہے؟ عتیق اور صدیق۔ انہی 2-3 باتوں پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ عتیق جو ہے وہ آپ کا جو لقب ہے اس بارے میں آپ کو کہنے لگا ہوں
کہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کہ میرے والد محترم جب تشریف لائے نا تو حضور نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ بڑا سونا تھا، خوبصورت جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر۔ حضور نے فرمایا لوگوں، جس نے عتیق کو جہنم کی آگ سے دور رہنے والے کو، یہ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عتیق آپ کا لقب پہ ٹھہر گیا۔ پھر آپ نے جو فرمایا انت عتیق من النار، حضور نے جو فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتیق، صحابہ کرام بھی آپ کو عتیق کہنے لگ گئے۔ عتیق آپ کا لقب ٹھہرا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو لقب صدیق ہے نا، یہ بھی بڑا خوبصورت لقب ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہتے۔ جو بڑی مزے کی بات ہے وہ آپ کو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کہتے، ہم نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ نے آپ کا نام آسمانوں پہ بھی صدیق رکھا ہوا ہے۔ جس کا نام آسمانوں پہ صدیق اللہ نے رکھا ہو، بھلا اس کی شان اور شوکت اور عظمت کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کے سامنے آ سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا بھئی مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جو ابو بکر ہیں، اب ہاں اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اگر فرما رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا پہلا نمبر ہے ایمان لانے والوں میں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر اللہ نے تو آپ کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا ہے صدیق، رب نے آپ کا نام رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی آپ کو صدیق کہہ کر بلاتے تھے، صدیق بڑے سچے، حضور بھی اسی نام کے ساتھ بلاتے۔ ترمذی شریف کو اٹھائیں 3697 نمبر پہ حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احد، احد پہاڑ کے اوپر حضور تشریف لے گئے، وہ ابو بکر و عمر و عثمان، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے، عثمان بھی ساتھ ہے۔ عقیدے کی بات بھی ہے، حضرت ابو بکر کی شان بھی اس میں آ جائے گی کہ یہ تینوں ہستیاں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان یہ حضور کے ساتھ ہیں، یعنی ٹوٹل 4 لوگ ہیں، 4، ایک حضور اللہ کے نبی اور ایک حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ 4 ہستیاں جو ہے وہ احد پہاڑ کے اوپر ہیں۔ فرجف بہم، احد پہاڑ نہ لرزنے لگا، کانپنے لگا، زلزلہ آ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ لرزنا یا یہ زلزلہ جو ہے نا، ہم تو ہیں محبت والے لوگ، اور اللہ کے نبی جہاں کھڑے ہو نا، تو وہاں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دی تاکہ آپ پوری بات اگلی جو کرنے لگا ہوں وہ سمجھ لیں، نہیں تو اللہ کے نبی جہاں کھڑے ہو نا، اور وہاں اگر احد پہاڑ جو ہے وہ ہلا ہے نا تو وہ خوشی سے ہلا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں جس طرح حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ خوشی سے جھومنے لگ گیا کہ آمینہ کے لال میرے اوپر تشریف فرما رہے ہیں۔ تو محبت والے لوگ ہیں نا، اس کے سب ہم معنی لیں گے، ایسا مفہوم لیں گے جس سے ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ بات کو سمجھیے گا، کھڑے ہیں ایک نبی ابو بکر، عمر، عثمان، ابھی تک اس دنیا سے کوئی تشریف نہیں لے کے گیا، زندہ کھڑے ہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اسبت احد، اے احد رک جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق تو تشریف لے گئے اس دنیا میں، آپ کو کسی نے شہید نہیں کیا تھا، ویسے